کہ آنے والا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ 2025 کا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ یہ تو 2024 کا آخری جمعہ ہے، اور اب دنیا میں کبھی دوبارہ 2024 میں جمعہ نہیں آئے گا۔ اب دنیا میں کبھی بھی دوبارہ 2024 بھی نہیں آئے گا۔ 2025 آئے گا، 2026 آئے گا، 2027 آئے گا، اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ جو گزر گیا وہ دوبارہ کبھی دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے وہ لمحات جو گزر گئے اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو زندگی ہماری گزر گئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ جو اس وقت 30 سال کا ہے اس کے 29 سال گزر گئے، گویا کہ 30ویں سال میں چل رہا ہے، اس کے 30 سال دوبارہ اب لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب وہ کہے کہ میں دوبارہ سے جوان ہو جاؤں، دوبارہ سے 12-15 سال کا ہو جاؤں، دوبارہ سے 20 سال کا ہو جاؤں، تو یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے اندر جو گزر گیا وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہمیشہ رہنے والی جوانی، ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے ہوں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہوں گے، تو آنے والی زندگی ہمیشہ کے سکون والی ہوگی، راحت والی ہوگی، چین والی ہوگی، ایسی راحت ہوگی، ایسی خوشی ہوگی کہ جس کے بعد کبھی غم ہی نہیں ہوگا، ایسی خوشی ہوں گی کہ کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی، ایسی جوانی ہوگی کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی زندگی ہوگی کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ زندگی کب شروع ہوگی؟ وہ زندگی جب شروع ہوگی جب یہ والی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ والی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قبر کی آنکھیں کھل جائیں گی اور حشر کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت وہ والی زندگی شروع ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا میں اس آنے والی زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ چونکہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور امتحان کی جگہ پہ پیپر دیا جاتا ہے، پرچہ حل کیا جاتا ہے۔ اب چاہیں تو وہ پرچہ صحیح حل کریں، چاہے تو غلط حل کریں، اس کا نتیجہ آگے آئے گا، اس کا رزلٹ آگے آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب قیامت ہوگی، جب قیامت کا دن ہوگا، ترازو قائم ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کسی کو 30 سال کی زندگی دی تھی، 40 سال کی دی تھی، 50 سال کی دی تھی، 60 70 80 90 یا 100 سال کی دی تھی۔ اس 100 سال کی زندگی میں یا تو ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو کر چلا گیا ہوگا یا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر چلا گیا ہوگا۔ تو میرا عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں اس وقت موقع دیا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، چاہے تو ہم آنے والی زندگی کو صحیح کر لیں، چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق خراب کر لیں۔ جب تک یہ زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ سانسیں کب تک ہیں، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کب تک ہے۔ یہاں پر پل کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں۔ 2024 31 دسمبر کو بھی بہت سارے انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ 31 دسمبر 2024 کو جو بھی آنے والا ہے، بہت سارے انسان 2025 کا سورج بھی نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کل کا نہیں پتا، کسی کو پل کا نہیں پتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آج ہے 27 دسمبر 2024، آج سے 3 دن بعد 1 جنوری 2025 لگ جائے گا، یعنی یہ سال بدل جائے گا۔ یہ سال کب سے شروع ہوا؟ اس کو بولتے ہیں عیسوی سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تھے اور اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، اس کے بعد یہ سال شروع ہو گیا۔ آج 2024 سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، اور اسی طرح اسلامی تاریخ 1446 ہجری، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں گئے، اس وقت یہ تاریخ لکھنا شروع ہوئی۔
تو 1446 ہجری آپ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہو گئے۔ 650 سال کا عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان۔ 650 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ ان تمام نبیوں نے آ کر صرف انسانوں کے دلوں پر محنت کی کہ اے انسانوں، تم جو سمجھ رہے ہو، تم جو دیکھ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اللہ اس کو چلا رہا ہے۔ یہ جو بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ جو سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، یہ جو چاند نکلتا ہے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، یہ جو آسمان کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا ہے، یہ جو زمین پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، یہ زمین بھی اللہ نے بنائی، یہ آسمان بھی اللہ نے بنائے، یہ سمندر بھی اللہ نے بنائے، یہ دریا بھی اللہ نے بنائے، یہ ہواؤں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، دریاؤں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، سمندروں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان پر بھی اللہ کی حکومت ہے، ہواؤں کے اندر پرندے ہیں ان پرندوں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، یہاں تک کہ اس فضا کے اندر کتنے ہی ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنی ہی ایسی مخلوق ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں دکھ رہی، اللہ کو پتہ ہے، ان کا بھی مالک اللہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے انسانوں کو مختصر وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا سے گئے اس کے بعد یہ تاریخ شروع ہوئی، تو اب ہے 2024 سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ شیطان شروع سے انسانوں کا دشمن چلا آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر دھوکہ دیا، جنت کے اندر فریب کیا، جنت کے اندر جھوٹی قسم کھائی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا۔ اگر وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا، ساری زندگی بھی شیطان آدم علیہ السلام پر محنت کرتا رہتا، وہ کبھی بھی اس درخت کا پھل نہیں کھاتے۔ وہ تو اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام نے اس کی بات کا یقین کیا۔ اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو کبھی بھی درخت کا پھل بھی نہیں کھاتے۔ کیوں قسم کھائی اس نے؟ اس کا آخری حربہ، اس کی آخری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے میں اس آدم کو بہکا دوں، کسی طریقے سے اس آدم کو اللہ کی نظر میں نافرمان بنا دوں۔ اس نے بولا، آدم میں تو تیری طرح کا بندہ ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا تجھے بھی پیدا کیا، اگر تو اس درخت کا پھل کھا لے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بعد بھی فوراً درخت کا پھل نہیں توڑا، بلکہ اماں حوا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بندہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور کوئی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا، اور وہ چونکہ عورت تھی، عورت کا دل کمزور ہوتا ہے بنسبت مرد کے، انہوں نے پھل توڑا اور کھا لیا۔ اے آدم، یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی قسم سنی بھی نہیں تھی، سب سے پہلی قسم شیطان نے کھائی اور وہ بھی جھوٹی کھائی۔ جب جھوٹی قسم کھائی، اماں علیہ السلام نے درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی نے پھل کھا لیا، انہوں نے بھی توڑا، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس کے بعد جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے آدم، ہم نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے باوجود بھی آپ نے درخت کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، یا اللہ، اس نے مجھ سے جھوٹی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا، دھوکہ بھی دے گا، فریب بھی کرے گا، مکاری بھی کرے گا، چالاکی بھی کرے گا، کسی طریقے سے میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی نظر میں نافرمان بنا دوں۔ تو میرے عزیزو، اس شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی نہیں چھوڑا، جنت سے نیچے زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد انسانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم خراب ہو جائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری معافی کو قبول فرما۔ اللہ پاک نے 40 دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی۔ تو شیطان ہمارا شروع ہی سے دشمن ہے، ہمارے والد کا بھی دشمن تھا، ہمارا بھی دشمن ہے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس شیطان نے اے انسانوں تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ مختلف طریقوں سے تمہیں حربے میں لاتا ہے، مختلف طریقے سے تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہی وجہ بنی بہت سارے طریقوں سے ہر نبی کے دور میں شیطان انسانوں کو اللہ سے دور کرتا چلا آیا، اللہ سے دور کرتا چلا آیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شیطان نے عیسائیوں کو بہت ساری چیزیں بنا کر دی، بہت ساری چیزیں بنا کر ان کو پیش کی۔ کبھی تو کہتا بولو ایک خدا نہیں ہے بلکہ 3 خدا ہیں، کبھی تو کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کیا کہتا، یہاں تک کہ عیسائی مذہب کا جو اصل چہرہ تھا اس شیطان نے ختم کر دیا۔ آج جو عیسائی مذہب ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک خدا نہیں ہے بلکہ 3 خدا ہیں۔ اس کا جواب اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں دے دیا اور فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، وہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو میرا عزیزو، عیسائی مذہب کا حلیہ شیطان نے بدل دیا۔ یہی وجہ بنی جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو بھی شیطان نے بہت اچھے طریقے سے بنا کر پیش کیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیوں کا مقصد یہ ہے کہ خوب عیاشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ سارے سال کے اندر 365 دنوں کے اندر اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی 25 دسمبر کو پی جاتی ہے۔ پورے سال میں اتنے زنا نہیں ہوتے جتنے زنا صرف 25 دسمبر والے دن ہوتے ہیں۔ پورے سال میں عورتوں کی عزت اتنی نہیں لٹتی جتنی 25 دسمبر والے دن لٹتی ہے۔ کیوں؟ شیطان نے اللہ سے دور کر دیا۔ شیطان نے دماغ میں کیا بٹھا دیا؟ جو مرضی کرو، آج خوشی کا دن ہے، جو مرضی کرو، آج کرسمس ڈے ہے، جو مرضی کرو، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ذرا ان سے یہ پوچھیں کیا اس دن اللہ پاک دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا اس دن سورج کہیں اور سے نکلتا ہے؟ کیا چاند کہیں اور سے نکلتا ہے؟ کیا آسمان کہیں چلا جاتا ہے؟ کیا زمین کہیں چلی جاتی ہے؟ یا پھل فروٹ کہیں اور سے آتے ہیں؟ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ یہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا تاکہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے والد آدم کا بھی دشمن تھا، ہر نبی کے دور میں ہر کسی کا دشمن ہے، آج بھی وہ انسانوں کا دشمن ہے، آج بھی وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ افسوس کی بات یہ ہوئی کہ عیسائی اس دن کو مناتے تھے، ہمارے مسلمان بھائی جن کو دین کا نہیں پتا، جن کو اسلام کا نہیں پتا، وہ بھی ان سے متاثر ہو گئے، وہ بھی ان کو اچھا سمجھنے لگے اور کرسمس ڈے کو منانے لگ گئے، اور کرسمس ڈے کو منانے لگ گئے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو میرا عزیزو، جیسے ہی 25 دسمبر گزرتا ہے 31 دسمبر تک یہ 6 دن ہوتے ہیں، یہ 5 سے 6 دن ہوتے ہیں، وہ عیسائی خوب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک اور چیز نکال دی جس کا نام رکھا نیو ایئر نائٹ۔ کیا رکھا؟
نیو ایئر نائٹ، سال بدل رہا ہے، خوشیاں مناؤ، نیا سال آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ۔ ان کے عقل پر پردے پڑ گئے کہ خوشیاں منائی اس چیز کی جاتی ہیں کہ جس کے بعد غم نہ ہو، خوشی اس چیز کی منائی جاتی ہے جس کے بعد پریشانی نہ ہو۔ یہ کیسی خوشی ہے کہ جس کے بعد پریشانی آ جاتی ہے، یہ کیسی خوشی ہے جس کے بعد غم آ جاتا ہے۔ اور شیطان نے کیسا عقل پہ پردہ ڈال دیا کہ سال زندگی کا کم ہو رہا ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں، زندگی کا سال کم ہو رہا ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں، جو چیز کم ہوتی ہے اس پہ خوشی منائی جاتی ہے یا افسوس کیا جاتا ہے؟ جس چیز کی کمی ہو اس کمی کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ دن کم ہو گیا، میرا یہ سال کم ہو گیا، پتہ نہیں اگلی مہلت کتنی ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ کیوں دور کرتا ہے؟ چلو 25 دسمبر کو تم نے گناہ نہیں کیے، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ کر لو، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ کر لو، خوب عیاشی کرو، خوب بدماشی کرو، خوب رات کو پٹاخے پھوڑو، خوب رات کو فائرنگ کرو، کچھ بھی کرو، نیو ایئر نائٹ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، اس میں انسانوں کا خود بھی نقصان ہے اور اسی طرح دیگر چیزوں کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو یہ کس نے بنایا؟ عیسائیوں نے بنایا۔ یہ کس کے ایجاد ہے؟ عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا جو سال بدلتا ہے وہ تو اسلامی سال محرم سے بدلتا ہے، محرم سے بدلتا ہے۔ اور محرم کے بدلنے کے بعد جیسے ہی اسلامی سال بدلتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاند کو دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن اور وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن والا داخل کر، اسلام والا داخل کر، سلامتی والا داخل کر، اور اللہ کی رضامندی والا داخل کر، اور شیطان کے وسوسوں سے بچانے والا داخل کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند بدلتا تھا، یعنی محرم کا چاند دکھتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر مہینے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی جیسے ہی سال بدلتا تھا اسلامی، وہ بھی یہی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا اسلام تو یہ سکھا رہا ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین تو دعا سکھا رہا ہے کہ جیسے ہی چاند بدل جائے، اگلے مہینے کا چاند دیکھ لو تو اللہ سے سلامتی والی، امن والی دعا مانگو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ سال تمہارے اوپر کوئی پریشانیاں تو نہیں لا رہا، تمہیں نہیں پتا اس سال تمہارے اوپر کوئی بیماریاں تو نہیں آنے والی، تمہیں نہیں پتا کہ یہ سال کس طریقے سے ہے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی مہینہ بدلتا ہوا دیکھو، فوراً اللہ پاک سے دعا کرو۔ تو میرے عزیزو، یہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اس کے اندر ماں باپ کی اہمیت کو بتایا، اس کے اندر بہن بھائیوں کی اہمیت کو بتایا، اس کے اندر بیوی بچوں کی اہمیت کو بتایا، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق کو بتایا، یہاں تک کہ انسانوں کے حقوق کا بتایا، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کا بتایا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ساری کائنات کے لیے، سارے جانداروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج دیگر مذاہب والے، آج عیسائی مذہب والے چونکہ اندر سے کھوکھلے ہیں، ان کے اندر یہ اپنائیت نہیں ہے، تو وہ مختلف طریقوں سے ڈے مناتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہوتا ہے مدر ڈے۔ کیا ہوتا ہے؟ مدر ڈے، ماں کا دن مناتے ہیں، چونکہ ان کے اندر ماں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے، کیونکہ ان کے مذہب کے اندر ماں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ اسلام تو بولتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اپنی ماں سے خوب دعائیں لو، اپنی ماں کی خوب خدمت کرو، یہ ماں تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ ماں تمہیں جنت میں لے جانے والی بنے گی۔ اس اسلام کے اندر ماں کی اتنی قدر و قیمت ہے، اور یہی دیگر مذاہب والے، یہی عیسائی مذہب والے اسی ماں کو جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اسلام بول رہا ہے وہ ماں جتنی زیادہ بوڑھی ہوگی اتنی زیادہ اس کی دعائیں تمہیں لگے گی،
وہ جتنی زیادہ بوڑھی ہوگی اتنی زیادہ دعائیں تم لو اس کی، چونکہ وہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے، وہ تمہاری ماں ہے۔ دنیا میں اگر تم سب سے زیادہ سچی محبت اگر کوئی ہستی کرتی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہے۔ تو میرے عزیزو، اسلام تو ہمیں ماں کا درس دے رہا ہے۔ یہ دیگر مذاہب والے، یہ عیسائی مذہب والے مدر ڈے مناتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم دیکھو ماں کی کیسی قدر کر رہے ہیں۔ دکھانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ جو اندر سے کھوکھلا ہو، دکھانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو۔ اسلام تو روزانہ مدر ڈے مناتا ہے، اسلام تو روزانہ مدر ڈے مناتا ہے۔ صبح اپنے گھر سے نکلو، ماں کو دیکھو، ایک صدقے کا ثواب۔ صبح گھر سے نکلو، ماں سے دعا سلام کرو، صدقے کا ثواب۔ رات کو گھر جاؤ، ماں کا چہرہ دیکھو، صدقے کا ثواب۔ یہ روزانہ مدر ڈے بن رہا ہے، روزانہ مدر ڈے بن رہا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب والے ایک دن مناتے ہیں فادر ڈے۔ کون سا ڈے؟ فادر ڈے، باپ کا دن۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ محبت میں کھوکھلے ہیں۔ جب وہی والد، وہی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، اس کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، پھر سال کے اندر جا کر فادر ڈے مناتے ہیں۔ بتائیں مجھے کہ وہ باپ جس نے بچپنے سے اس کو پالا ہو، وہ باپ، وہ ماں باپ جس نے چھوٹے سے اس کو پالا ہو، وہ ماں باپ جو گھیلے میں خود سوتے تھے، سوکھے میں اس کو سلاتے تھے، وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا، وہ ماں باپ آج بوڑھے ہو گئے، وہ اولڈ ہاؤس میں ہیں، اور یہ ایک دن جا کر فادر ڈے مناتا ہے، ایک دن جا کر مدر ڈے مناتا ہے۔ کیوں مناتا ہے؟ اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں۔ یہ تو اسلام ہے، یہ تو اسلام ہے جس نے ماں کی قدر بھی بتائی، جس نے باپ کی قدر بھی بتائی، جس نے والدین کی قدر بتائی۔ اسلام تو روزانہ مدر ڈے مناتا ہے، اسلام تو روزانہ فادر ڈے منانے کا حکم دیتا ہے کہ جاؤ اپنی باپ سے دعائیں لو، جاؤ اپنے والد کی خدمت کرو۔ تمہارے والد کی دعا آسمان پر جاتی ہے، دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ یہ والد ہی تو ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بچے کسی کام کے بن جائیں، کسی طریقے سے میرے بچوں کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو۔ بتائیں یہ ماں باپ کرتے ہی نہیں کرتے؟ تو اسلام تو روزانہ فادر ڈے، مدر ڈے بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب والے ایک دن مناتے ہیں ٹیچر ڈے، ٹیچر ڈے، استاد کا دن۔ کیوں؟ استاد کی اہمیت ان کی نظر میں ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اسی وجہ سے وہ دکھلانے کے لیے ایک دن متعین کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج ہے ٹیچر ڈے۔ اسلام تو روزانہ استادوں کا احترام بتا رہا ہے، اسلام تو روزانہ استاد کے سامنے بے ادبی سے بیٹھنے سے بھی منع کر رہا ہے، اسلام تو استاد کے سامنے ادب سے بات کرنے کا حکم دے رہا ہے، اسلام تو استاد سے خوب دعائیں لینے کا حکم دے رہا ہے، اسلام تو استاد سے خوب پیار محبت سے ملنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر پڑھایا اور ختم۔ استاد ایسے ہوتے ہیں سالوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی اہمیت اسلام کی وجہ سے اسی طرح رہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ کھوکھلے مذہب والے اسلام کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اور اسی طرح ایک دن وہ مناتے ہیں جس کو بولتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ کون سا دن؟ ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے محبت، لڑکا لڑکی کی محبت، جو کہ غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، گویا کہ زنا کو عام کرتے ہیں، گویا کہ زنا کا راستہ کھولتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام روزانہ ویلنٹائن ڈے منانے کا حکم دے رہا ہے۔ شادی ہو جائے، میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر ویلنٹائن ڈے مناؤ، خوب پیار محبت کی باتیں کرو، خوب اچھی اچھی باتیں کرو۔ یہ بھی ویلنٹائن ڈے ہے۔ بتائیں اچھا کون سا ہے؟ وہ جو میاں بیوی والا ہے یا وہ جو زنا والا ہے؟ تو یہ کھوکھلے آج 2025 جیسے ہی لگے گا، یہی لوگ خوشیاں منانے کے لیے شیطان کو خوش کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دور رہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ قانون بھی منع کر رہا ہے، شریعت بھی منع کر رہی ہے کہ ان خرافات سے دور رہو، اور اگر کوئی ان خرافات میں پڑ جاتا ہے تو میرے عزیزو دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، اور کل قیامت والے دن من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ابھی جو نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں منانے کا حکم ہے۔ اولڈ ایئرس نائٹس، اولڈ ایئرس نائٹس، گزشتہ سالوں کی راتوں پر رو جو گزر گئیں، کتنی راتیں ہماری گزر گئیں بغیر اللہ کو یاد کرے گزر گئیں، کتنی راتیں ہماری گزر گئیں۔ کیا ہم نے ان راتوں میں اللہ کو یاد کیا؟ کیا ہم نے ان راتوں میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا؟ کیا ہم نے ان راتوں کے اندر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھی؟ کیا ہم نے اس راتوں کے اندر اللہ کو راضی کیا؟ اولڈ ایئرس نائٹس، کتنی ہی راتیں تمہاری گزر گئیں، کاش کہ تم ان راتوں پہ خوب اللہ کو یاد کرتے۔ تو نیو ایئر نائٹ تو صرف ایک رات ہے، ہماری تو کتنی ساری راتیں گزر گئیں جو دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ تو یہ تو افسوس کا مقام ہے، ہماری زندگی کی کتنی ساری راتیں گزر گئیں، ہماری زندگی کے کتنے سارے دن گزر گئے اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، اللہ کو ناراض کر کے گزر گئے۔ اب پتہ نہیں اگلا سال 2025 کے آنے کے بعد پتہ نہیں 2026 کا سال ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کتنے ہی لوگ اس مسجد کے اندر، کتنے ہی لوگ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے ایسے تھے کہ جو 2023 کے اندر زندہ تھے، 2023 کے اندر زندہ تھے، لیکن جب 2024 لگا وہ دنیا میں نہیں تھے۔ ہمارے ایک امیر صاحب 2023 کے اندر ہمارے سامنے بیٹھ کر بیان سنا کرتے تھے، سامنے رہتے تھے، یہاں پر آ کر اذان دیا کرتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل صحت مند تھے، پتہ نہیں کل ہو نہ ہو، پتہ نہیں اگلا سال ملے نہ ملے، 2024 کے بعد پتہ نہیں 2025 بھی کتنوں کو نہیں ملے گا۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے، یہ سال کا بدلنا خوشی کا مقام نہیں ہے بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ضائع کر دیے، ہم نے اپنی زندگی کی بہت ساری راتیں ضائع کر دی، ہم نے اپنی زندگی کے بہت سارے ایام ضائع کر دیے۔ یا اللہ آنے والی زندگی میں ہمیں اللہ کی فرما برداری نصیب فرما، یا اللہ آنے والا سال ہماری زندگی میں خیر و برکت والا سال نصیب فرما، یا اللہ آنے والا سال اللہ کی فرما برداری والا بنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والا بنا، شریعت کے مطابق بنا، اسلام کے مطابق بنا، عیسائیوں کے تہواروں سے دور رکھ، یہودیوں کے تہواروں سے دور رکھ، دیگر مذاہب کے لوگوں کی نقل و حرکت سے دور رکھ۔ تو ہمیں تو یہ حکم ہے، ہم تو کسی کے پابند ہیں، ہم کسی کے پابند ہیں۔ کس کے پابند ہیں؟ اسلام کے پابند ہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں، ہم نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے دیگر مذہب والوں کو نہیں دیکھنا۔ آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، ان 4200 مذہب میں سے صرف ایک مذہب ہے جو کہ اللہ کو پسند ہے، اور قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام پسندیدہ مذہب ہے۔ 4199 مذہب والے ناکام ہو گئے، 4199 مذہب والے ناکام ہو گئے، صرف ایک مذہب اسلام جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کسی اور مذہب والوں کے گھر میں پیدا کر دیتے، بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی عیسائی کے گھر میں کر دیتے، کسی ہندو کے گھر میں کر دیتے، کسی بت مت کے گھر میں کر دیتے، کسی چاند کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، کسی سورج کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، ستاروں کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، جانوروں کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، اور احسان فرمایا اور کرم فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں امتی ہی بنا کر بھیج دے، آخری نبی کی امت میں امتی ہی بنا کر بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے بھی اللہ سے دعا کی، اور ہر نبی کی دعا اللہ سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے سنی، انہوں نے کہا یا اللہ اپنے آخری رسول، اپنے آخری لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے نبی بنا کر نہیں بھیج، بلکہ مجھے امتی بنا کر بھیج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے یہ دعا قبول کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی امت میں بطور امتی بن کر آئیں گے، اور وہ کون سا کلمہ پڑھائیں گے؟ پہلے تو وہ کلمہ بتاتے تھے کہ لوگوں 2024 سال پہلے کون سا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ 2024 سال پہلے کون سا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ 2024 سال پہلے یہ کلمہ تھا، اس کے 600 سال بعد آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اس کے بعد وہ کلمہ بدل گیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا اب لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ منسوخ ہو گیا، اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب قیامت تک یہ کلمہ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر لوگوں کو کہیں گے لوگوں زبان سے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ محض اللہ پاک کا ہم پر فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اللہ پاک نے اور بھی بہت سارے ہم پر انعامات فضل و کرم کیے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گناہوں میں لبریز ہے، ہر کوئی گناہ گار ہے، کوئی آنکھوں کے گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی کانوں کے گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی زبان کے گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کے گناہ میں لگا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے۔ تو اس وقت کی قدر کر لیں، اس وقت کی قدر کر لیں، اور جیسے ہی یہ سال بدلے خوب اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اللہ پاک سے معافی مانگے، یا اللہ ہم نے اپنی زندگی کو خراب کیا، یا اللہ ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا اور وقت کی قدر نہیں کی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ پاک سے خوب معافی مانگے۔ اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں ان سے دور رہیں، سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب